السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ وعلیکم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم ولا اتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو پرفارم میرج ان اسلام. جو ہمارے پاس طریقہ ہے ایک لڑکا اور لڑکی کے ملنے کا، جسے ہم شادی یا نکاح اردو میں کہتے ہیں. تو اس پروسیس میں ایک بندھن بنتا ہے، ایک ڈیل سائن ہوتی ہے بیسیکلی، جس میں ایک غیر محرم عورت اور ایک مرد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں. تو نکاح کے تعلق میں شریعت میں کچھ کنڈیشنز رکھے ہیں. کوئی مرد یا عورت ایک دوسرے کو پسند نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے اسلام میں. اجازت کو دینے کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے. ولی کیا ہوتا ہے اس پہ میں آگے بات کروں گا. تو اگر ان کیس کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند آ جائے اور وائس ورسا، تو سب سے پہلے تو آپ اس شخص کو دینی بنیاد پر پسند کریں. اس میں تھوڑے کیسز ہے کہ اگر لڑکی ہے تو پردے والی ہونی چاہیے، اگر لڑکا ہے تو با اخلاق، با کردار، سمجھدار، نیک ہو دکھنے میں، حلال رزق کمانے والا ایکسیٹرا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آج کل، مولویز اور اسکالرس کے پاس ایسے سوالات بھی آتے ہیں ماشاءاللہ سے، لڑکا لڑکی دونوں بنا نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ گھومنا پھرنا چالو کر چکے ہیں. اس کے بعد ابا کو منا لیں گے کہ شادی کروا دو اس کے ساتھ فورسفلی. تو ایسے نہیں. کیوں؟ تو یہ میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دینی بنیاد پر پسند کرو، نہ کہ پرسنالٹی وائز یا چہرے کو دیکھ کر پسند کر لینا. فرسٹ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ویسے وہ سب چیزیں نہیں کرنا ہے، کیونکہ اسلامکلی وہ چیز جائز نہیں ہے آپ کو. تو نکاح کے 4 کنڈیشن موجود ہے، جس میں سے پہلی کنڈیشن لڑکی کے لیے خاص ہے اور باقی کے 3 دونوں کے لیے کامن ہے. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ولی کا موجود ہونا. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ولی ایسا شخص ہے جس کے بنا نکاح نہیں ہو سکتا. ولی کا کام اجازت دینا ہے نکاح کے لیے. ولی باپ ہو سکتا ہے اگر زندہ ہے تو، باپ کی غیر موجودگی پہ دادا یا چاچا ہو سکتا ہے. وہ غیر ہونے کی شکل میں ماموں یا نانا پر چلے جائیں گی. وہ نہ ہونے کی شکل میں خاتون کا بھائی، یا کبھی کبھی ریئر کیسز میں خاتون کا بیٹا بھی بن سکتا ہے. اور ایک بات، ولی کبھی بھی عورت نہیں بن سکتی. تو یہ پہلی کنڈیشن ہو گئی لڑکی کے لیے خاص، اور اب باقی کے 3 کنڈیشن جو دونوں کے لیے کامن ہے. تو دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ لڑکا لڑکی قبولیت کے چلتے ایک دوسرے کو پسند کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ لڑکی لڑکی کو پسند نہیں کر رہی یا لڑکا لڑکی کو پسند نہیں کر رہا اور فورسفلی شادی ہو جا رہی ہے، ایسا نہیں. تیسرا یہ ہے کہ مہر دینا، جتنا ہو سکے اتنا مہر دے سکتے ہیں، مطلب لڑکا دیتا. چوتھا یہ کہ دو گواہوں کا موجود ہونا ایویڈنس کے طور پہ. تو میں نے نکاح اور اس کے کنڈیشنز کے بارے میں ایک اوور ویو آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے. اب میں بتانا چاہوں گا حدیث اور سنہ کے اکارڈنگ شریعت میں کیا درج ہے. ٹھیک ہے، ہوپ آپ لوگ فالو کر پا رہے ہیں. تو اس مشاعرے کے کل 4 باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ نکاح مسجد میں، اس پر ایک حدیث بھی موجود ہے، مسجد میں ہی ہوگا نکاح. تو ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1089، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عَلِعُوا هَزَعَ النِّكَاحَ وَأَجْعَلُوا فِي الْمَسْجِدِ وَأَزْرِبُوا عَلَيْهِ بِدُعُوفِ. اردو میں دیکھے تو نکاح کو اعلان عام کرو اور مسجد کے اندر کیا کرو. اب آپ دیکھیے، اگر ہم کوئی غیر اسلام مذہب کی بات کریں، فار ایگزامپل کرسچنس کی بات کریں، تو کرسچنس جو ہوتے ہیں عیسائی، وہ اپنی شادیوں کو بہت پہلے سے چرچز میں پوپ کے سامنے، پادریوں کے سامنے کرتے ہیں. تو ان کے لیے وہ ایک اسٹیٹ آف سمبل آف ریسپیکٹ بن چکا ہے کہ وہ بہت ٹائم سے چلتے ہوئے بھی آ رہا ہے. تو ہمیں بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم بھی مسجد کے اندر ہی نکاح کریں. ایسا نہیں کہ کہیں بھی رینڈملی مولوی صاحب کو بلا لیا گھر پہ، آ جاؤ بھائی نکاح کریں گے، آپ کو پیسے دیتے ہیں ہم، نا یہاں پہ آ جاؤ وہاں پہ آ جاؤ، بینکویٹ ہالس میں، شادی خانوں میں نکاح کر لے رہے. کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف مسجد میں ہی ہوگا، سب کے سامنے ہوگا. دوسری بات یہ کہ نکاح کے موقع پر کوئی دعوت تام نہیں ہے، شریعت میں ہی درج نہیں ہے. نکاح کے موقع پر سوائے ولیمے کے اور کوئی دعوت تام موجود ہی نہیں ہے. اب اس بات پر ہمیں دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنی آئرونک چیز ہے. ہمارے یہاں حیدرآباد میں لے لیجیے، یا کوئی بھی مسلم کنٹری میں لے لیجیے، کوئی غیر مذہب، کوئی ویلدی فیملی ہو گئی، فار ایگزامپل انڈیا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سب کو یہ ایگزامپل کے بارے میں پتا ہے. امبانی کے بیٹے کی شادی جو ابھی ہوئی ہے یا چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی، بٹ صرف پری ویڈنگ ہی کچھ 6 مہینے تک چلی ہے. اس کے بعد شادی کو پھر الگ 1 سال. یہ کیا ہو رہا ہے سماج میں؟ وہ کیا رہا ہے، کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہو؟ نہ کہ اگر پیسے والے رہے تو بڑی شادی کرنا، نہیں رہے تو چھوٹی شادی کرنا. حیدرآباد میں بھی کبھی کبھار 1 مہینہ 2 مہینے صرف خالی شادیوں میں نکل جا رہے، اور دعوتاں یہ وہ جو بھی رہتے، جمعہ وغیرہ، سب اس میں نکل جا رہے. کبھی آپ نے اپنا ہاتھ رکھ کر، دل پر رکھ کر ایک بار سوچا کہ کیا بیت رہی ہوگی اس
دلہن کے باپ یا اس کے گھر والوں پر جب آپ کی 21 22 23 سال کی بیٹی آپ کو گھر چھوڑ کر جا رہی ہے اور کسی کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہے، سوچ کر بتائیے کیا یہ خوشی کا موقع ہے؟ یہ صرف ایک سائی آف ریلیف ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری تو باوا کے شولڈر سے اتار دی، لیکن اس کے بعد بھی تھوڑے لوگوں کو اندیشہ ہوتا ہے کہ ہماری لڑکی ایڈجسٹ ہو پائے گی یا نہیں، سکون سے رہ پائے گی یا نہیں۔ سکون سے یاد آیا، سکون لڑکے کو ضرور مل جاتا ہے، کیونکہ اب اس کی شادی جو ہو چکی ہے، اب اس کا گھر آباد ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم ولیمے کی دعوت کرتے ہیں، لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی ہے، جو کئی بار احادیث میں مینشنڈ ہے۔ اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا، مجھے ریسرچ کرنے کے ٹائم پہ اتنے احادیث ملے ولیمے کے اکارڈنگ، جس میں سے کچھ ہے ولیمے کا کھانا بیکار ہو جائے گا اگر تم صرف اور صرف امیروں کو بلاؤ گے اور غریبوں کو بھول جاؤ گے۔ ایکسیپٹنگ دا انویٹیشن کے اوپر ایک ہے، اگر تمہیں ولیمے کا انویٹیشن آیا ہے اور اگر تم اسے ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو۔ سمپلسٹی، تم جتنا ولیمہ کو سمپل کرو گے، سمپل بناؤ گے، سمپل رکھو گے، وہ اتنا اچھا ہوگا۔ زیادہ پیسے تم اگر ولیمے میں خرچ کرو گے تو وہ ایک شو آف کنسیڈرڈ ہو جائے گا اور وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ لٹرلی اگر آپ حدیث اباؤٹ ولیمہ سرچ کرو گے تو آپ کو یہ سب مل جائیں گے۔ تو تیسری چیز پر آتے ہیں، دہیج کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، حرام ہے دہیج لینا، اس کو ڈوری کہتے ہیں انگلش میں۔ 1 روپیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا اپنے بیٹیوں کی شادی کے موقع پر۔ کیوں دے جب آپ کو پوری عورت پاش پوش کر مل جا رہی ہے تو۔ چوتھی چیز یہ کہ شادیوں کو آسان کرو اور زنا کو مشکل۔ آج کل بولتے نا لوگ کہ اب کرائیں گے اس کی شادی جب کرائیں گے۔ ارلی میرج اینڈ اسلام کے الگ بینیفٹس ہے جو اپنے میں ہی ایک ان ڈیپتھ ٹاپک ہے، اینڈ آئی بلیو اس کو آلریڈی ہماری سیریز میں کور کر لیا گیا ہے۔ اس کی ویڈیو اگر نہیں آئے تو آ جائے گی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر۔ ابھی تو ہم فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ بننا چاہتے ہیں، فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے، بٹ اس کھینچنا نہیں چاہیے زیادہ دیر تک۔ تو اسلام میں ایسا نہیں ہوتا، اسلام میں شادی کو جتنا ہو سکے اتنا آسان بنانا ہے، نہ کہ مشکل۔ بڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اب بڑے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے کہ شادی جب بھی ہوتی ہے تو جو لڑکا ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، اس پہ بہت ساری رسپانسبلٹیز آ جاتی ہے۔ تو ضرور، ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے، ایک مرد ہو، اگر تم مرد ہو تو تمہیں رسپانسبل بننا ہی ہوگا۔ یہ ایک طریقے کا تمہارے اوپر چیلنج ہے کہ تمہاری جب شادی ہوتی ہے تم ایک لائف ٹائم کانٹریکٹ کو سائن کر رہے ہو اور تم ایک عورت کے ساتھ زندگی بھر رہنے والے ہو۔ تو یہ مذاق نہیں ہے، سیریس معاملہ ہے۔ اس لیے اسلام مہر کے لیے مرد کو چنتا ہے، نہ کہ عورت کو، جو اسلام اور غیر اسلام مذہب سے آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہ تھا اوور ویو آف نکاح اینڈ آل دا کنڈیشنز۔ جزاک اللہ سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اگر یہاں تک آپ بنے رہے ہیں۔ ہوپ آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا نکاح کے بارے میں۔ جزاک اللہ۔